السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ لے گئی تھی تو کون کون سے وہاں پہ واقعات ہوئے تھے اور ان کے کیسے ان کے گھر میں برکت آئی تھی اور انہوں نے کیا بتایا تھا اس برکت کے بارے میں۔ ہم یہ ساری چیزیں آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ عرب کا ایک رواج ہوتا تھا جس کے مطابق وہ بچوں کو جو ہوتا تھا کسی عورت کو دے دیتے ہوتے تھے۔ وہ اس لیے دے دیتے تھے کہ وہ عرب کے ماحول سے ان کو دور لے جائیں اور وہاں ان کی اچھی پرورش کریں اور پھر ان کو عرب کی جو زبان ہوتی تھی وہ بھی اچھے سے آ جائے، اس طرح سے وہ ان کو دے دیتے تھے۔ اور وہاں سے کچھ خواتین قبیلہ بنو سعد کی کچھ خواتین ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں اور بچوں کو لینے کے لیے آتی ہیں کہ انہیں ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے بچے لے آتے ہیں پرورش کے لیے۔ وہ لینے آتی ہیں تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں انہیں دائی حلیمہ کے حوالے کیا ہوتا ہے اور ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہوتا ہے۔ اور جب وہ بچے کو لینے کے لیے آتے ہیں، جب وہ راستے میں کہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ حال بتاتے ہیں کہ وہ ایک دائی جو حلیمہ ہوتی ہیں وہ سفید گدھی پہ سوار ہوتی ہیں۔ وہ اتنی لاغر اور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ چل بھی نہیں صحیح سے سکتی ہوتی اور وہ سب سے پیچھے رہ جاتی ہوتی ہے اور سارا قافلہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ اور ان کے پاس ایک اونٹنی بھی ہوتی ہے جو انہوں نے دودھ وغیرہ پینے کے لیے رکھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہوتی ہے اونٹنی وہ بھی قحط کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ بھی زیادہ وہ دودھ نہیں دے پاتی، جس کی وجہ سے وہ انہیں بھوکا سونا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، تو نہ تو وہ اس بچے کی خود خوراک پوری کر سکتی ہیں اور نہ ہی وہ اونٹنی کے پاس دودھ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہ اونٹنی کے دودھ سے اس کی خوراک پوری کر دیں، تو اس وجہ سے وہ بچہ ساری رات روتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ جب عرب میں پہنچتے ہیں مکہ میں، وہاں پہ انہوں نے بچے کو لینا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے بچے کو لینا ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نہیں ہوتی عورت جس کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو۔ وہ سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن کوئی بھی انہیں لیتا نہیں ہے۔ وہ اس کو اس لیے نہیں لینا چاہتی ہوتی کیونکہ انہیں جو عورتیں آتی ہیں انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے ہم اس کو اگر لیں گے تو ہمیں اس کے جو والدین ہوں گے اس سے مال وغیرہ ملے گا، اس کا انہیں تھوڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں لیتی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہوتے ہیں تو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ان کی جو بیوہ ماں ہیں اور دادا ہیں وہ ہمیں کیا دے دیں گے، اس وجہ سے وہ زیادہ اس کو نہیں لیتے۔ ہر عورت پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ کوئی بھی انہیں نہیں لیتا۔ جب صبح ہوتی ہے تو ان کو کوئی بچہ نہیں ملتا تو وہ سوچتی ہیں کہ اب میری ساری سہیلیوں کے پاس بچے ہیں تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں خالی آج جانے سے اچھا ہے میں اس یتیم بچے کو لے آؤں۔ وہ جب اس طرح سے سوچتی ہیں تو وہ پھر یتیم بچے کو لے آتی ہیں اور وہ پھر حال بتاتی ہیں اپنے منہ سے کہ ان کے گھر کتنی برکت آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جب جاتی ہیں کہ یہ اس بک میں بیان کیا گیا ان کے منہ کا حال بیان کیا گیا ہے، انہی سے روایت کی گئی ہے ساری چیزیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ بچے کو لے کے جاتی ہیں تو جب جاتی ہیں تو وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں سیر ہو کے کہ دودھ پیتے ہیں، اور جو ان کا بچہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہ بھی ان کی خوراک دائی حلیمہ پوری کر پاتی ہیں، اتنی برکت آ جاتی ہے اور وہ دونوں بچے سیر ہو کے دودھ پیتے ہیں۔ اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ جس وہ گدی پہ آئی ہوتی ہیں وہ اسی گدی پہ واپس جاتی ہیں، اور جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس پہ سوار ہوتی ہیں تو ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ گدی سب سے آگے چل رہی ہوتی ہے اور وہ سب سے آگے چل رہی ہوتی ہے اور وہ سب لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور اس حضرت دائی حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہی گدی ہے جس کے کہ پہ بیٹھ کے وہ آئی تھی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ وہی ہے۔ اور پھر جب وہ گھر پہنچتی ہیں تو قحط کا زمانہ ہوتا ہے اور جو بکریاں ہوتی ہیں جب وہ چرنے کے لیے جاتی ہیں تو جب وہ چرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پہ کوئی اتنا ہوتا تو ہے نہیں ہے چرنے کے لیے کوئی چیز، لیکن وہ جب واپس آتی ہیں تو ان کے کہ وہ اچھا کھا پی کے آئی ہوتی ہیں، اچھی بلی ہوتی ہیں اور وہ ان سے اچھا دودھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ لوگ۔ اس وجہ سے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ملازموں کو کہتے ہیں یا جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جہاں ان کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہیں پہ آپ لوگ ہماری بکریاں بھی لے کے جائیں، لیکن جب وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں جو ہوتی ہیں وہ بھوکی ہی واپس آتی ہیں۔
اور اسی طرح چلتا رہتا ہے، ان کے گھر میں اتنی برکت آ جاتی ہے، اور وہ جب اسی طرح چلتے چلتے 2 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ جب 2 سال پورے ہو جاتے ہیں اور ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، انہوں نے اتنی برکتیں دیکھی ہوتی ہیں کہ ان کے آنے سے اتنی برکت ہوگی، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں بچے کو واپس کر دوں، لیکن دستور کے مطابق انہیں بچہ واپس تو کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ بچے کو لے کے چلی جاتی ہیں، بچے کو لے کے جاتی ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کے انہیں کہتی ہیں کہ جو بچہ ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو یہاں پہ وبا لگ جائے گی، میں چاہتی ہوں کہ اس کی پرورش اور اچھے سے ہو، مطلب وہ کافی انہیں کہتی ہیں، اتنا اصرار کرتی ہیں، تو جو حضرت آمنہ ہوتی ہیں وہ مان جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بچے کو لے جائیں، تو وہ اس کو واپس لے آتی ہیں اپنے ساتھ۔ اور یہیں پہ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، اور حکم مختوم بک کا نام اگر کسی نے پڑھنی ہو۔ اللہ حافظ۔